ख़वातीन और हज़रात, सलाम अलैकुम। आज आगाज़ मजलिस 10:30 बजे होगा। मैं इंतहाई अदब और एहतराम से गुज़ार हूँ कारी नासिर हुसैन साहब से कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ करें। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्वल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलवात मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़अि वल-वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات हज़रात एक ऐलान समात फरमा लें कि इमाम बाड़ा मीर ज़ैनुल आबिदीन खां हरदोई रोड पर एक अशरा मजालिस मुनक़्क़िद हो रहा है जिसमें आली जनाब मौलाना कल्बे अहमद साहब क़िबला का बयान हो रहा है। मौलाना कल्बे अहमद साहब क़िबला उस अशरे को ख़िताब कर रहे हैं, तो मोमिनीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। सुबह 9 बजे इमाम बाड़ा मीर ज़ैनुल आबिदीन खां हरदोई रोड पर जो कालीचरण कॉलेज के बराबर में है, मौलाना कल्बे अहमद साहब क़िबला का बयान है। अब मैं गुजारिश हूँ जनाब भोलू साहब से कि वो आएँ और बारगाह इमाम अली मकाम में नजरान अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। नारे सलवात। मेरे गाज़ी ने मंजर ये देखा नहीं, बोली ज़ैनब अदा करके शुक्रे खुदा, मेरे गाज़ी ने मंजर ये देखा नहीं। एक भतीजी चचा को बुलाती रही, फौजे शर जुल्म पर जुल्म ढाती रही, मारते थे तमाचे लई
منظر یہ دیکھا نہیں، نہر کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، پتھروں سے لہو بھی ابلنے لگا، نہر کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، پتھروں سے لہو بھی ابلنے لگا، قتل سرور بسورج گہن لگ گیا، میرے غازی نے منظر یہ دیکھا نہیں، بولی زینب ادا کر کے شکر خدا، میرے غازی نے منظر یہ دیکھا نہیں۔ اب میں گزار ہوں نوحہ خان رضوان علی دانش صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ رو کے کہتی تھی مارا بڑی دیر کر دی، سو گئی اب تو ساری خدائی، ہائے اصغر بڑی دیر کر دی، حال جھولا مجھے دیکھتا ہے، بے زبانی میں کچھ کہہ رہا ہے، کیا یہ آواز تم تک نہ آئی، ہائے اصغر بڑی دیر کر دی، ماں کی آغوش سے بھی زیادہ کیا وہاں پر سکون مل رہا ہے، کیوں تمہیں وہ ضمیر سے آئی، ہائے اصغر بڑی دیر کر دی، ماں سے معصوم بچے کی دوری، جیسے تصویر
کر دے. سبحان اللہ. حضرات، آج شب میں 9 بجے عاملی مسجد کشمیری محلہ میں مجلس اور آگ پر ماتم برپا ہوگا. مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. شام کو رات کو 9 بجے کشمیری محلہ عاملی مسجد. اب میں گزار ہوں جناب رضوان حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب رضوان حیدر صاحب آئیے. رضوان بھائی، جناب ذیشان حیدر صاحب، بہت رضا حیدر صاحب. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمارے چھوٹے بھائی کنفیوز کیوں دے رہے ہیں؟ ایک اور صلوات پڑھے آپ. امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے 4 سماعت میں ایک مطلب چند شعر اب آپ ہٹ دیں گے. شبیر جس کو بخش دیں عزت اسی کی ہے. شبیر جس کو بخش دیں عزت اسی کی ہے. شبیر جس کو بخش دیں عزت اسی کی ہے. وہ چاہے گناہ گار ہو جنت اسی کی ہے. چاہے گناہ گار ہو جنت اسی کی ہے. چاہے گناہ گار ہو جنت اسی کی. سمجھ میں شعر پہ یہ شعر سمجھ میں کہ فطروز سے لے کے حر گناہ گار تک حسین. فطروز سے لے کے حر گناہ گار تک حسین. جو تیرے در پا آ گیا قسمتوں سے کہ ہے. جو تیرے در پا آ گیا قسمتوں سے کہ ہے. اور تنہا تھا جو حسین اتر خاص پیش خدمت میں. تنہا تھا جو حسین سر دشت کربلا. تنہا تھا جو حسین سر دشت کربلا. تنہا تھا جو حسین سر دشت کربلا. اب جس طرح بھی دیکھیے کثرت اسی کی ہے. تنہا تھا جو حسین سر دشت کربلا. تنہا تھا جو حسین سر دشت کربلا. اب جس طرح بھی دیکھیے کثرت اسی کی ہے. اب جس سبحان اللہ. تنہا تھا جو حسین سر دشت کربلا، اب جس طرف بھی دیکھیے کثرت اسی کی ہے. یہ تھے جناب رضا حیدر صاحب. اور اب میں اس سلسلے کے آخری شاعر جناب معصوم لکھنوی صاحب سے گزارش کروں گا. اس سے پہلے استقبال کروں گا جناب سوامی سارنگ صاحب سے جو ہمارے درمیان فرش اعضاء پر موجود ہیں. میری گزارش ہے ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. اور گزار ہوں جناب
محترم معصوم لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام عالی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. مولانا تشریف لانے والے ہیں، بس زیادہ زحمت نہیں. ایک مطلع اور دو شعر مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ سنے میں. ایک نعرہ صلوات بھیجیں آپ حضرات. عباس اختیار امامت کائنہ، عباس اختیار امامت کائنہ، یعنی حصول مرضی قدرت کائنہ، یعنی حصول مرضی قدرت کائنہ. ام البنی کے شیر کا یہ معجزہ بھی ہے، ام البنی کے شیر کا یہ معجزہ بھی ہے. عباس کو بنا دیا عصمت کائنہ، عباس کو بنا دیا عصمت کائنہ. ام البنی کے شیر کا یہ معجزہ بھی ہے، ام البنی کے شیر کا یہ معجزہ بھی ہے. عباس کو بنا دیا عصمت کائنہ، عباس کو بنا دیا عصمت کائنہ. ایک نعرہ صلوات. حضرات جناب تشریف لا چکے ہیں اور میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات بجيب محمد وآله گفتگو ہو رہی ہے عزاداری سے متعلق. کل کی گفتگو میں عرض کیا کہ عزاداری کو کہا جاتا ہے بدعت. یہ دیکھیے کہ زبان رسالت میں تھی یا نہیں تھی. اگر زبان رسالت میں نہیں ہے تو بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ فرما چکے ہیں کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت کا نتیجہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے. یہ بات کہہ کر بچوں کو اور جوانوں کو اور عوام کو بہکایا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے. تو میں نے کل عرض کیا آپ کے سامنے کہ اگر اسی بدعت کی ڈیفینیشن کو، اسی بدعت کی جو تعریف ہے اس کو ہم مان لیں تو 95% یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ چیزیں اسلام میں سب بدعت ہو جائیں گی. اور جن کو آج عبادت سمجھا جاتا ہے وہی عبادت بدعت ہو جائے گی. کیونکہ پہلے قرآن چھپتا نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا. تو آج بھی وہی قرآن ہونا چاہیے جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہو. اگر پرنٹنگ پریس پہ چھپا ہوا ہے تو بدعت ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے خط کوفی میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا، اب خط نسخ میں لکھا جاتا ہے. تو آپ نے پورا اس کا املا ہی بدل دیا. تو یہ بھی جو ہے یہ بھی بدعت ہے. پرانے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، بلکہ اذان جو تھی وہ بلندی پر دی جاتی تھی. آج لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی جا رہی ہے. تو یہ اذان دینا بھی بدعت ہو جائے گا. پہلے زمانے میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا حج کے لیے، پہلے گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا. اب ملا مولانا سب ہوائی جہاز پر جا رہے ہیں. تو یہ ہوائی جہاز پر حج کے لیے جانا یہ بھی بدعت ہو جائے گا. یہ کار پر بیٹھنا یہ بھی بدعت، یہ موٹر سائیکل چلانا یہ بھی بدعت، یہ سائیکل بھی بدعت. ایک زمانے میں فتویٰ آ گیا تھا سعودی عرب سے کہ سائیکل بدعت ہے. واقعی فتویٰ تھا کہ سائیکل، بہت آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات کہ سائیکل بدعت ہے. اور اس کے بعد عجیب بات کہی کہ شیطانی چرخہ ہے. یہ سائیکل شیطانی چرخہ ہے، لہذا جو ہے یہ بدعت ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ شیطانی چرخہ آج بھی استعمال ہو رہا ہے. آج بھی وہ بدعت استعمال ہو رہی ہے. ہاتھ میں آپ گھڑی لگا کر نماز کا وقت دیکھتے ہیں. ارے نماز کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ آسمان دیکھو، آسمان دیکھ کر بتاؤ کہ نماز کا وقت آیا نہیں آیا. ہر مولانا گھڑی دیکھ کر بتاتا ہے کہ نماز کا وقت آیا نہیں آیا. تو آگے آپ کو سنت رسول اللہ پر عمل کرنا ہے تو دیکھیے آسمان کی طرف، مسجد سے باہر نکلیے، شہر میں نکلیے، آسمان کی طرف دیکھ کے بتائیے کہ وقت آیا کہ نہیں آیا. آپ بیٹھے بیٹھے گھڑی دیکھ لیتے ہیں کہ وقت آیا کہ نہیں آیا. تو یہ گھڑی دیکھ کر نماز کا وقت بتانا بھی بدعت ہے. ایک صلوات بھیجے. مولانا حضرات پلاؤ کے بہت شوقین ہوتے ہیں. اب تو نام بدل گیا، پلاؤ کو جہاں بریانی کھایا جانے لگا ہے. پلاؤ کے بہت شوقین. زمانے رسالت پلاؤ نہیں تھا تو مولوی کا پلاؤ کھانا بھی بدعت ہے. اور جو بہت شوق سے کباب کھائے جاتے ہیں جو بہت شوق سے کباب کھائے جاتے ہیں زمانے رسالت میں موجود نہیں تھے، لہذا یہ بھی بدعت ہے. یہ جو کوٹ پینٹ پہنا جاتا ہے یہ بھی بدعت ہے. وہی لباس پہنیے
کہ جو زمانے رسالت میں تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز بدعت ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا تھا، کسی مولانا نے کہا تھا، ہمارے شیعہ مولانا نے کہا تھا کہ بھئی بدعت کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا جو زمانے رسول میں نہ ہو وہ بدعت ہے؟ تو کہا آپ بھی تو نہیں تھے، رسول اللہ کے زمانے میں آپ بھی نہیں تھے، اس کا مطلب آپ کا پورا وجود ہی بدعت ہے۔ تو یہ اس طرح کہہ کر بہکایا جاتا ہے، اس لیے تاکہ عزاداری کو بدعت کہا جا سکے، تاکہ ہمارے رونے کو بدعت کہا جا سکے، ہمارے گریے کو بدعت کہا جا سکے۔ تو میں نے عرض کیا تھا یہ تمام چیزیں جتنی میں نے کہیں کہ اللہ سینکڑوں چیزیں ہیں، تو میں نے مثالاً کچھ چیزیں کی، سینکڑوں چیزیں بدعت ہیں، سینکڑوں چیزیں بدعت ہیں، اور آپ کہتے ہیں عزاداری بدعت ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان ان تمام چیزوں کو زمانۂ رسالت میں ثابت نہیں کر سکتا، چیلنج کے ساتھ۔ کوئی بھی مسلمان تمام چیزوں کو زمانۂ رسول اللہ میں ثابت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ 100% بدعت نہیں ہے، یہ تمام چیزیں 100% بدعت ہیں۔ تم ان کو ثابت نہیں کر سکتے زمانۂ رسالت میں، لیکن عزاداری زمانۂ رسالت میں موجود تھی، غم امام حسین زمانۂ رسالت میں موجود تھا، گریہ موجود تھا، ماتم موجود تھا۔ یہ تمام چیزیں سنت رسول اللہ ہیں کہ جن پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ صلی علی محمد۔ جناب ام سلمہ سے روایت ہے، ام المومنین جناب ام سلمہ سے روایت ہے، رسول اللہ ان کے گھر میں تشریف لائے اور کہا کہ دیکھو میں آرام کے لیے لیٹ رہا ہوں، کسی کو آنے نہ دینا، کسی کو آنے نہ دینا، سب کو روک دینا۔ جو بھی آتا تھا جناب ام سلمہ فرماتی تھی کہ بھئی اس وقت رسول آرام کر رہے ہیں، آج جانے کی اس وقت جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تمام لوگوں کو پلٹا دیا۔ اب روایت کہتی کہ اسی وقت امام حسین بھی تشریف لے آئے۔ جناب ام سلمہ نے حکم رسالت کے مطابق امام حسین سے کہا، 3-4 برس کا سن تھا امام حسین کا، امام حسین سے بھی کہا کہ آپ کے نانا کی اجازت نہیں ہے، آپ بعد میں تشریف لے آئیے گا، ابھی نانا آرام کر رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کیا مجھے بھی منع کیا ہے؟ کیا نانا نے مجھے بھی منع کیا ہے؟ آواز امام حسین کی رسول اللہ تک پہنچ گئی۔ جناب ام سلمہ سے کہا، اے ام سلمہ میرے حسین کو نہ روکو، میرے حسین کو آنے دو۔ امام حسین اندر تشریف لے جاتے ہیں اور اس کا تھوڑی دیر بعد رسول کے رونے کی آواز آئی، رسول کے گریہ کرنے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں پہلے ہی منع کر رہی تھی کہ بچہ نہ آئے، اس نے لگتا ہے آپ کو کوئی اذیت پہنچا دی، اس نے آپ کو لگتا ہے اس نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی، یہ رونا کیسا، یہ گریہ کیسا؟ کہا نہیں میرا بچہ حسین مجھے اذیت پہنچائے گا، نہیں، ابھی حسین میرے سینے پر لیٹا ہوا تھا، جبریل نے آ کر خبر دی کہ یہی آپ کا نواسہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا، کربلا کے مصائب بیان، میں اس پر رو رہا ہوں۔ تو جو مصائب نہیں ہوئے تھے اس پر رسول رو رہے، جس وقت ولادت امام حسین ہوئی، صلوات بھیجے پر محمد و آلہ محمد۔ ولادت امام حسین ہوئی ہے تو تمام پورا واقعہ آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا ہے، تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ تمام ملائکہ مبارکباد دینے آئے تھے، گروہ در گروہ ملائکہ مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ اس کے بعد جبریل نے بھی آ کر مبارکباد دی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مبارکباد کے ساتھ ساتھ تعزیت بھی ادا کی تھی، تمام روایتوں میں موجود ہے، تعزیت بھی ادا کی تھی کہ آپ کا نواسہ کربلا کے میدان میں، یہی نواسہ کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، اس کو بہت بے دردی سے شہید کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جبریل نے وہ مصائب بیان کی جو پڑھیں گے امام حسین کے اوپر۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نے مجلس پڑھنا شروع کی، نہیں لفظوں پر توجہ رہے، رسول اللہ نے مجلس پڑھنا شروع کی۔ رسول مجلس پڑھ رہے ہیں اور ملائکہ رو رہے ہیں، ملائکہ گریہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس پڑھنا یہ سیرت رسول اللہ ہے، اور مجلس میں شرکت کرنا یہ سیرت ملائکہ ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ اس کے بعد کربلا کی خاک لا کر دی،
اور کہا کہ اس جگہ کی خاک ہے کہ جہاں آپ کا نواسا دفن ہوگا. ابھی دفن نہیں ہوئے ہیں, توجہ رہے لفظوں پر, ابھی دفن نہیں ہوئے ہیں, ابھی اس خاک میں دفن نہیں ہوئے ہیں, بلکہ صرف خاک منسوب ہوئی ہے, خاک صرف منسوب ہوئی ہے, یہاں دفن ہوں گے. اب روایت کہتی ہے جیسے وہ خاک پیش کی, رسول اللہ نے اس خاک کو اپنی آنکھوں سے لگایا, اس خاک کو اپنی آنکھوں سے لگایا, ملائکہ نے اس خاک کو اپنے پروں پر ملا ہے. یہ ہے وہ خاک جو کربلا کی خاک ہے جس میں ابھی حسین دفن نہیں ہوئے ہیں. تو جب دفن ہونے سے پہلے اس خاک کی یہ عظمت ہے کہ رسول آنکھوں سے لگا رہے ہیں, ملائکہ اپنے پروں پر مر رہے ہیں, تو جب حسین اس خاک میں دفن ہو جائیں گے تو اس خاک کی عظمت کتنی ہوگی, اس خاک کا شرف کتنا ہوگا. ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم جو سجدگاہ کے اوپر سجدہ کرتے ہیں, کیا صاحب یہ تو بت پرستی ہے, یہ تو شرک ہے. یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ جو سجدگاہ پر سجدہ کر رہے ہیں یہ تو شرک ہے, یہ تو بت پرستی ہے, یہ تو بت پرستی ہے. کبھی میں نے اس کا جواب دیا تھا, بہت عرصے پہلے کی بات ہے, آج کے بچے اس وقت موجود نہیں ہوں گے, لہذا آج کے بچوں کے لیے جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے, خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ سجدگاہ پر سجدہ کرنا بت پرستی ہے. آج بھی ببانگ دوہل یہ بات کہی جاتی ہے, آج بھی زور و شور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ بت پرستی ہے, لہٰذا یہ بت پرست ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, یہ بت پرست ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, بالکل سامنے کی بات ہے, 2 4 والی گفتگو ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی بھی ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی دھرم کا ہو, آپ دیکھیں جب وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, وہ اس کو اعتراض نہیں, لیکن ان کا اپنا دھرم ہے, ان کا اپنا مذہب ہے, تو جب وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو کیا بتوں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں؟ کیا بتوں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں؟ بتوں کے اوپر کوئی سجدہ نہیں کرتا, بتوں کے سامنے سجدہ ہوتا ہے, بتوں پر سامنے سجدہ ہوتا ہے, بتوں کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا. اگر ہم سجدگاہ کو سامنے رکھ کر پھر زمین پر سجدہ کریں تو تم بت پرستی کہہ سکتے ہو, ہم تو اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں جو بت پرستی کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتا. صلوات صبر محمد. اللہ اکبر. اب ظاہر ہے کہ زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے کہ پوری دنیا میں تقریریں جاتی ہیں اور تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں ان تقریروں کو سنتے ہیں. صرف یہ تقریر یہیں امام باڑے تک محدود نہیں ہے, بلکہ پورے لکھنؤ میں لوگ سن رہے ہیں, پورے جس کو بھی دلچسپی ہے وہ پورے ہندوستان میں سن رہے ہیں, پوری دنیا میں سن رہے ہیں. بعد میں فون آتے ہیں کہ دبئی سے ہم نے آپ کی مجلس سنی, کبھی آتا ہے سعودی سے ہم نے آپ کی مجلس سنی, کبھی کہیں سے فون آتا ہے آپ کی مجلس سنی, مجلس یہاں ہو رہی تھی, پوری دنیا والے سن رہے تھے. لہذا اب تو یہاں محدود نہیں ہے, لہذا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمام دنیا کے لیے ہوتی ہیں. وہ لہذا اعتراض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہ یہ بات سنیں, غور کریں, اور اس کے بعد اگر کوئی اعتراض کرے تو ان کے پاس جواب محفوظ ہے. بات بچوں جوانوں کی ہو رہی ہے, بزرگوں کی نہیں ہو رہی. بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, وہ تو مجھے معلوم ہے. بچے اور جوان ان کے لیے گفتگو ہو رہی ہے. ایک بڑا سخت اعتراض ہوتا ہے سجدگاہ پر. دوسری بات تو یہ کہتے ہیں کہ سجدگاہی پہ سجدہ کرتے ہیں اور ہر چیز پر سجدہ کرنا حرام سمجھتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. آپ ابھی توضیح مسائل جا کر دیکھ لیجیے, ارے دینیات کی کتاب دیکھ لیجیے جا کے جناب فرمان علی صاحب والی, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پتے پر سجدہ ہو سکتا ہے, مگر وہ پتا جو کھانے میں نہ آتا ہو, استعمال ہوتا ہو. پان پر نہیں ہو سکتا سجدہ. جو کھانے میں آتے ہیں پتے ان کے اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا. جو عام پتے درختوں کے ہیں ان پر سجدہ ہو سکتا ہے, گھاس پر سجدہ ہو سکتا ہے, زمین پر سجدہ ہو سکتا ہے, ہاتھ موڑ کر ہاتھ کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے, مگر کپڑے پر سجدہ نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں قالین پر سجدہ نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں لکڑی پر سجدہ ہو سکتا ہے, اگر پاک لکڑی ہے. یہ تمام چیزیں پاک ہونا چاہیے. یہ اس پر سجدہ ہو سکتا ہے, یہ تمام چیزوں پر سجدہ ہو سکتا ہے, لیکن خاک کربلا پر سجدہ کرنا افضل ہے. یہ نہیں کہ ہم باقی چیزوں پر سجدہ نہیں کرتے ہیں. لکڑی کو بھی بعض مسجدوں میں جہاں سجدگاہیں کم ہوتی ہیں وہاں لکڑی کی سجدگاہیں بنا کے رکھ دی جاتی ہیں کہ اس پر سجدہ ہوتا ہے.
بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ راستے چلتے میں اور نماز کا وقت جانے لگا تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ گاڑی روکی اور وہاں سے جو ہے وہاں گھاس اگر تھی تو گھاس کے اوپر سجدہ کرنے لگے، گھاس پر سجدہ کیا. یا اگر گھاس نہیں ہے تو اس میں یقین ہونا چاہیے کہ پاک ہے جگہ، یقین ہونا چاہیے پاک ہے جگہ، پاک یقین ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ جگہ پاک ہے. لہذا وہ زمین وہاں پر جو ہوتی ہے کیونکہ یقین نہیں ہوتا کہ پاک ہے، لہذا پھر درخت کا پتا اگر کسی کا ہے وہ تو اس سے اجازت لی جاتی ہے، بھائی اس کا ایک پتا توڑ لے. جب اجازت دیتا ہے تو وہ پتا توڑ کے اس کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اب یقین ہے کہ پتا پاک ہے، یہ یقین ہے کہ پتا پاک ہے، بارش کی پانی ہے اس پر گر رہا ہے، یہ پاک ہے. تو اس کا ہم لوگوں کو تمام چیزوں پر سجدہ ہوتا ہے، لیکن خاک کربلا پر سجدہ کرنا افضل ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے ہم سب جو ہے وہ اسی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ذہن کہیں سے کہیں بھٹک جاتا ہے. کبھی معلومات نماز پڑھنے میں تو کبھی امریکہ کی سیر کر رہے ہیں تو کبھی برطانیہ کی سیر کر رہے ہیں، کبھی کہیں کی سیر کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور ذہن بھی کہیں بھٹک رہا ہے. اب ایک چاہے لطیفہ ہو چاہے وہ واقعہ و حقیقت ہو کہ ایک صاحب جو ہے وہ کسی مولانا کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ان کو مولانا کو جلدی تھی، مولانا کو کچھ جلدی تھی تو انہیں تھوڑی سی ذرا تیز رفتاری سے نماز پڑھائی. ایسے ہی تھوڑا سا تھا کہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا تیز رفتاری سے. ایک صاحب کی جو نماز پڑھ رہے تھے کہا کہ آج آپ نے جلدی نماز پڑھا دی، آج آپ نے جلدی نماز پڑھا دی. کہا آپ نے کیسے اندازہ کہ میں نے جلدی پڑھائی؟ کہ آپ جب نماز پڑھاتے تھے تو میں 2 دکانوں کا حساب کر لیتا تھا، اب کی آپ نے نماز پڑھائی تو ایک ہی دکان کا حساب کر پایا. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جلدی پڑھا دی. تو ایسے سب کے ساتھ ہوتے ہیں یہ سب کے ساتھ، کیونکہ وہ خضوع و خشوع تو اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے کہ تیر نکل جائے اور خبر نہ ہو. ایک صلوات بھیج نماز محبت والا. تو اسی لیے لہذا ائمہ معصومین نے فرمایا ہے کہ نماز میں تمہارے جو خضوع و خشوع میں کمی آ جاتی ہے، خاک کربلا پر سجدہ کر لو تو یہ سجدہ اس کمی کو پورا کر دیتا ہے. ایک صلوات بھیجو نماز محمد والا. اب یہیں پر بہکانے کے لیے بہت سخت اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم کیوں سجدہ کرتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ خاک کربلا کے پر جو پاک و پاکیزہ خون بہے تھے، اس خون کا ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اس میں آ گیا تو ہمارے سجدوں کو معراج ہو جائے گی، ہمارے سجدوں کو معراج مل جائے گی. تو جانتے کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی یہاں جہاں اہل بیت کے خون بہے تھے، اصحاب حسین کے خون بہے تھے، وہیں پر تو یزیدی مارے گئے تھے. وہاں کے اوپر وہاں پر تو جنگ ہوئی تھی تو جناب عباس نے کتنے قتل کیے، جناب علی اکبر نے، جناب قاسم نے، خود امام حسین نے. تو ان کا خون بھی تو یہی زمین پر گرا تھا، ان کا خون بھی تو اسی زمین پر گرا تھا. تو جہاں یہ پاک ذرے ہیں وہاں یزیدی فوج کے خون کے نجس ذرے بھی اس میں آ جاتے ہیں. لہٰذا جب تم سجدہ کرتے ہو تو ہو سکتا ہے اگر اس میں ذرہ پاک ہو تو کسی یزیدی فوج کے سپاہی کا خون بھی اس میں شامل نہ ہو. تو تم پاک کے ساتھ ساتھ نجس پر بھی سجدہ کر لیتے ہو، جو پاک خون ہے اس کے ساتھ ساتھ نجس خون پر بھی سجدہ کر لیتے ہو. یہ بات کہی جاتی کوئی بچہ بہک سکتا ہے. تو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں ممکن ہے کہ ایسا ہو، لیکن اہل بیت کی طہارت وہ طہارت ہے کہ جو ہر نجاست پر غالب آ جاتی ہے، ہر نجاست پر غالب آ جاتی ہے. مثال پیش کروں تاکہ بچے سمجھیں. آپ دیکھیں گلاس کے اندر نجاست گر جائے تو گلاس کا پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا. کٹورے کے اندر نجاست گر جائے، کٹورے کا پانی نجس ہو جائے گا. گھڑے کے اندر نجاست گر جائے، گھڑے کا پانی نجس ہو جائے گا. لیکن دریا گومتی بہہ رہا ہے، اس میں اگر نجاست گر جائے تو دریا نجس نہیں ہوگا، دریا نجس نہیں ہوگا. تو یہ طہارت کے دریا ہیں،
ان کی طہارت پر کوئی نجاست اثر نہیں کر سکتی۔ اور اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو دوسری مثال دے دو۔ تم کہتے ہو کہ جہاں پاک خون ہے وہاں نجس خون کے ذرات بھی امکان ہے کہ آ گئے ہوں، تو تم جہاں پاک خون کے اوپر تم سجدہ کرتے ہو وہیں نجس خون کے ذرات بھی آ گئے ہیں، لہذا اس نجس خون کے اوپر بھی تم سجدہ کر لیتے ہو۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، بہت توجہ رہے، پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جب آپ قرآن مجید کو چومتے ہیں، جب آپ قرآن مجید کو سر پر رکھتے ہیں، تو مجھے اتنا بتا دیجئے، اس قرآن میں جہاں رسول کا تذکرہ ہے، جہاں جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے، جہاں جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے، جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہے، جناب زکریا کا تذکرہ ہے، جناب یحییٰ کا تذکرہ ہے، جناب سلیمان پیغمبر کا تذکرہ ہے، تو وہیں اسی قرآن میں تو فرعون بھی ہے، اسی قرآن میں نمرود بھی ہے، اسی قرآن میں حامان بھی ہے، اسی قرآن میں شیطان کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اسی قرآن مجید میں اسی قرآن مجید میں شیطان کا بھی ذکر ہے، اسی میں حامان کا ذکر بھی ہے، اسی میں خون اور دوسری جو چیزیں ہیں نجاسات ان کا ذکر بھی ہے۔ تو کیا جب تم قرآن کو چومتے ہو تو کیا ان آیتوں کو ہٹا دیتے ہو اس کے بعد چومتے ہو؟ جب سر پر رکھتے ہو تو کیا ان آیتوں کو ہٹا کر؟ نہیں، جب بھی چومتے ہو پورا قرآن چومتے ہو، جب بھی سر پر رکھتے تو پورا قرآن سر پر رکھتے ہو، کیونکہ اس نجس تذکروں کے اوپر قرآن کی طہارت غالب آ گئی ہے، قرآن کی پاکیزگی غالب آ گئی ہے۔ تو وہی سمجھ لو کہ جس طرح سے قرآن صامت کی طہارت غالب آ جاتی ہے، اسی طرح سے قرآن ناطق کی طہارت بھی غالب آ جاتی ہے۔ ایک صلوات بلند آواز۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کہا جاتا ہے، بس آخری جز عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے کا، کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن مجید میں دکھائیے، قرآن مجید میں دکھائیے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ قرآن مجید میں کسی چیز کی تفصیل نہیں ہے، قرآن میں کوٹس ہیں، پوری کائنات کا خشک و تر موجود ہے۔ تو اگر سب چیزوں کا تذکرہ ہوتا تو کئی لاکھ صفحوں کی کتاب ہوتی، کئی کروڑ صفحوں کی کتاب ہوتی، کیونکہ ہر خشک و تر موجود ہے، ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ صرف اشارے ہیں، صرف کوڈس ہیں جن کا ڈی کوڈ کرنا ہمارا کام ہے، ان کو سمجھنا ہمارا کام ہے۔ قرآن کے اشاروں کو سمجھیے۔ جس وقت فرعون غرق ہوا ہے تو قرآن نے اعلان کیا فما بکت علیہ السماء والارض، ان کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ فرعون کے غرق ہونے پر، اس کے ساتھیوں کے غرق ہونے پر قرآن کہہ رہا ہے نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ بے غرق ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آسمان روئی، کون سی ایسی اہمیت ہے فرعون کی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون جب غرق ہویا تو نہ آسمان نے گریہ کیا نہ زمین روئی۔ نہیں، مصلحت الہیہ ہے جس کے تحت یہ جملے کہے جا رہے ہیں۔ ہم کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن یہ کیوں اعلان کر رہا ہے۔ دیکھیے، ہر شے کا، ہر جملے کا ایک منطوق ہوتا ہے اور ایک مفہوم ہوتا ہے۔
منطوق ہوتا ہے اور مفہوم ہوتا ہے. میں نے کئی مرتبہ یہاں پیش بھی کر چکا ہوں, پھر سمجھانا چاہتا ہوں. ہر جملے کا ایک منطوق ہوتا ہے, ایک مفہوم ہوتا ہے. جس کی میں نے مثال پیش کی تھی کہ آپ نخاس میں گزر رہے ہیں تو وہاں بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں کے اوپر سب سے اچھا اور سب سے سستا کپڑا ملتا ہے. یہاں بورڈ لگائے دیکھتے کسی پر کہ سب سے اچھا کپڑا اور سب سے سستا ملتا ہے. یہ جو ہے منطوق ہے, یعنی ظاہری معنی. منطوق یعنی ظاہری معنی, جس کے معنی ظاہری معنی. مگر اس کا مفہوم کیا ہے, اس کی گہرائی کیا ہے؟ منطوق یہ ہے کہ یہاں پر سب سے اچھا اور سب سے سستا کپڑا ملتا ہے. اور مفہوم کیا ہے؟ دوسری دکان پر اگر جائیے گا تو مہنگا بھی ملے گا, خراب بھی ملے گا. مطلب اس کے اندر چھپا ہوا ہے. یہ اس جملے میں یہ گہرائی چھپی ہوئی ہے. اس میں اس کو منطوق اور مفہوم منطق کی زبان میں کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں تو اچھا کپڑا اور سستا ملتا ہے, یہ ہے منطوق. اور مفہوم کیا ہے کہ دوسری جگہ جائیے گا تو مہنگا بھی ملے گا اور خراب بھی ملے گا. تو اسی طرح جو قرآن نے اعلان کیا کہ فرعون وہ ہے کہ جس پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی, یہ ہے منطوق. یہ ہے منطوق. مفہوم یہ ہے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن پر آسمان بھی روتا ہے, جن پر زمین بھی روتی ہے. ایک صلوات بلند آواز محمد. اب میں چاہتا ہوں تھوڑا تبصرہ اس حدیث شریف پر ہو جائے کہ جو عنوان بیان قرار دیا گیا ہے, بہت اہم ہمارے مذہب کے لحاظ سے یہ حدیث, بلکہ تمام مسلمانوں کے لحاظ سے بہت اہم ہے. تمام مسلمانوں کے لحاظ سے بہت. انی تارک فیکم الثقلین, رسول فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت. دو چیزیں چھوڑ کر, کتاب خدا اور میرے اہل بیت. جہاں گیا میں, شیعہ سنی مشترکہ جلسوں میں میری شرکت ہوتی ہے, اس کے علاوہ اور جگہ جگہ تقریریں بھی آپ سنتے ہوں گے ہمارے علماء اہل سنت کی. تو جب بھی وہ حدیث پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں ان کی طرف سے حدیث کیا پڑھی جاتی ہے کہ رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری میری سنت ہے. دونوں سے تمسک اختیار کرو. تو ہمیشہ آپ نے ان سے علماء سے سنا ہوگا, خاص طور سے جو وہابی علماء ہیں وہ اس میں اہل بیت کے لفظ ہٹا کر اور سنت کے لفظ لے آتے ہیں. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کی سب سے معتبر کتابیں 6 ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے, جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے, جس میں صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم. 2 کتابیں سب سے اہم ہیں, سب سے زیادہ اہم ہیں 2 کتابیں, صحیح مسلم اور صحیح بخاری. ان 2 کتابوں میں اگر کوئی حدیث مل جائے تو اس سے اگر کوئی انکار کر دے تو اس کو کافر کہتے ہیں, اس کو اسلام سے خارج کہتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ یہ سنتی والی حدیث ان 6 کتابوں میں سے کسی کتاب میں نہیں ہے. چیلنج کے ساتھ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہیں کہ ان 6 جو صحیح ترین کتابیں آپ کے نزدیک ہیں ان میں سنتی والی حدیث ہے ہی نہیں. پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہیں, اور اہل بیت کی جگہ پر اہل بیت کی لفظ تبدیل کر کے لفظ سنتی استعمال کر دیا. نہ صحیح بخاری میں ہے, نہ صحیح ترمذی میں ہے, نہ صحیح ابن ماجہ میں ہے, نہ ابو داؤد میں ہے, نہ نسائی میں ہے, نہ مسلم میں ہے. کسی بھی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے. کسی کتاب میں ہوگی تو آپ کہتے ہیں جب تک ان کتابوں میں ہو نہ ہو اس وقت ہم نہیں مانیں گے. جب تک ان کتابوں تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب خدا اور اطرت و اہل بیت. ارے یا تو اتنے شد و مت سے مانتے ہو, اتنے شد و مت سے مانتے ہو کہ اگر ان 2 کتابوں میں نہیں ہے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے. جو انکار کر دے وہ کافر. اور اس کے بعد اہل بیت والی حدیث نہیں مان رہے ہو جو صحیح مسلم میں ہے, جو معتبر ترین کتاب ہے. یہ ہے دشمنی اہل بیت.
کہ معتبر ترین کتاب میں موجود ہے، اس کے بعد بھی وہ سنتی کا فرضی جو حدیث ہے اس کو استعمال کیا کرتے ہیں جو کسی بھی کی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ صرف دشمنی اہل بیت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لفظ سنتی کا اضافہ کرتے ہیں اور اہل بیت کے لفظ کو ہٹا دیتے ہیں۔ صلوات محمد وعلیہ۔ یہ امام زمانہ ٹرسٹ کی جانب سے بڑے امام باڑے آصف امام باڑے میں اشرا ہو رہا ہے، اور جس میں شبیر ریڈی وارثی صاحب خطاب کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں جو بعد نماز ظہرین ہوتی ہے تقریباً 1 بجے قریب، اس میں آپ ضرور شرکت فرمائیں اور امام زمانہ ٹرسٹ پہ یہاں پہ مدد کریں، کیونکہ اس کے ذریعے سے مومنین کی بہت مدد ہو رہی ہے۔ اور اس کے جو یہاں پر سیکریٹری صاحب ہیں وہ بتا رہے کل بارش کی وجہ سے ان کی جیب سے ایک مومن نے لفافہ دیا تھا جو گر گیا، اگر کسی کو مل گیا ہو تو وہ امام زمانہ کی امانت ہے، واپس کر دے ہو امام زمانہ کی امانت ہے، واپس کر دے، ظاہر ہے کہ پبلک کا نقصان ہوگا، ہمارا نقصان تو ہوگا نہیں، پبلک کا نقصان ہوگا، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کو واپس کر دیا جائے۔ ایک اعلان جو میں نے کیا تھا اس پر تھوڑی سی توضیح ضروری ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ 6 محرم کو میں اکیلا نکلوں گا، تو تمام افسران وغیرہ وہاں آئے تھے اور ان کو FIR کی کاپی بھی دے دی گئی ہے، اور وہاں پر معلوم ہوا ہے کہ وہاں کام بند کر دیا گیا ہے اور صرف FIR جو ہے وہ ہونا بھی ہے۔ تو انہیں کہا کہ تھوڑا سا موقع دیجیے، تو ہم ان کو 1 دن کا موقع دیتے ہیں کہ اسی 1 دن کے دوران میں وہ یہ FIR درج کر دیں، تو بجائے 6 کے انشاءاللہ 7 کو وہ پروگرام کیا جائے گا، تاکہ 1 دن کا ان کو اور موقع ہو، تاکہ کوئی بہانہ ان کو نہ ہو۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میں اکیلا جاؤں گا، میں کسی اور کی ذمہ داری نہیں لیتا، میں اکیلا جاؤں گا، اور یہی میرا اعلان بھی ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جو بھی ساتھ جاتا ہے بعد میں وہ احسان جتانے لگتا ہے کہ صاحب ہم تو آپ کے ساتھ گئے تھے، ہم نے تو لاٹھیاں کھائی تھیں، ہم نے تو یہ کیا تھا، تو ہم نے وہ کیا تھا، تو بھیا ہم اب مزید احسان لینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ مزید احسان مجھ پر جتایا جائے۔ مولا پر احسان جتاؤ کہ جن کے لیے کیا ہے تم نے، یہ شہزادی فاطمہ زہرا پہ احسان جتاؤ کہ جن کی عزاداری ہے۔ صلوات بھیجو تو بہرحال یہ پروگرام ہے، اور انشاءاللہ اس پروگرام امید یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی حل ہو جائے گا، کیونکہ بہت بڑے جو لیڈر ہیں وہ اس بات چیت میں بھی شامل ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل ساتھ سے پہلے نکل آئے گا انشاءاللہ۔ صلوات بھیجو بر محمد وآل محمد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اکیلا وہاں نہیں تھا، اور علماء بھی تھے جن کی وہاں پر توہین ہوئی ہے، تو وہ اس کو بالکل ختم کرنے پر راضی نہیں ہے وہ علماء۔ ظاہر ہے کہ میری اکیلے ہوتا میں تو میں کہہ دیتا کہ بھائی 2 بیویاں میرے ساتھ میں معاف کرتا ہوں، لیکن دوسرے علماء بھی تھے تو ان کی بھی رائے لینا ضروری ہے، لہٰذا وہ دوسرے علماء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنی جو توہین ہوئی ہے اس کے اوپر FIR ہونا ضروری ہے، لہٰذا ہم نے سوچا کہ 1 دن کا اور موقع دے دیا جائے، تو اب یہ پروگرام جو ہے وہ 7 کو ہوگا۔ ایک صلوات بھیجو بر محمد وآل محمد، ایک صلوات بلند آواز بر محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اب انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور مزید گفتگو ہوگی، تو کل موضوع چھوٹ گیا تھا اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ جو کہا گیا تھا امام حسین نے اتنی بڑی قربانی اس لیے دی تھی تاکہ خلفائے راشدین کی حکومت دوبارہ قائم ہو جائے، ویسی حکومت دوبارہ قائم ہو جائے، اور اس کے بعد جو قرآن کا حکم ہے کہ وہ شاورہم فی الامر، کہ اپنے امر میں آپس میں مشورہ کر لیا کرو، تو جس طرح سے پہلی
خلافت مشورے سے بنی تھی، اس کو امیر شام نے توڑ دیا تھا اور اپنے بیٹے کو بنا دیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مشاورت والا جو رسول کا فرمان تھا اس کو جو ہے وہ انہوں نے اسے یزید کی وجہ سے، اس کے باپ کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ لہٰذا امام حسین یہ چاہتے تھے کہ وہ مشاورتی کونسل دوبارہ بنائی جائے اور اسی کے ذریعے سے انتخاب ہو، اسی لیے کہ حسین نے جان دے دی اپنی۔ نہیں، بالکل جھوٹ اور بالکل غلط ہے۔ وہ میں نے پہلے ہی ثبوت پیش کر دیا تھا کہ جب ان کے باپ مولا علی اس شورا کو ٹھکرا چکے تھے، وہ شورا کو ٹھکرا چکے تھے، کہا کہ شورا کے نظام پہ سے لانا چاہتے تھے امام حسین۔ شورا، نظام شورا، دیکھیں آج جو امام حسین کی حمایت کرتے ہوئے بہت لوگ نظر آتے ہیں دوسرے فرقوں میں، تو ان کا بنیاد یہی ہے کہ نظام شورا یعنی مشورے کا نظام، کمیٹی کا نظام دوبارہ بن جائے اور اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ انتخاب ہوا کرے۔ حسین یہ چاہتے تھے، اسی میں ان کی جان چلی گئی، ان کی اولادوں کی جان چلی گئی، ان کے بچوں کی جان چلی گئی، سب کی جان دے دی انہوں نے۔ تو میں کہوں گا کہ جس چیز کو باپ ٹھکرا چکا ہو، بیٹا اپنی جان اس کے لیے کیسے دے دے گا؟ جن کو مولا علی ٹھکرا چکے ہوں جس شورا کو، آپ کو معلوم ہی ہے کہ فرمایا گیا تھا، شرط لگائی گئی تھی کہ شیخین کی سیرت پر آپ کو عمل کرنا ہے اور کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو مولانا نے جو جواب دیا تو آپ کو معلوم ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کا تو وعدہ ہے میرا، لیکن سیرت شیخین پر عمل کرنے کا میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر مطابق کتاب و سنت تھی تو کتاب و سنت پر جب عمل ہوگا تو خود بخود ان کی سیرت پر عمل ہو جائے گا، اور مخالف کتاب و سنت تھی تو ایسی سیرت پر عمل نہیں کروں گا جو مخالف کتاب و سنت ہو۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز محمد۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض ہوگا۔ بہت بنیادی چیز عرض کروں گا جو چھپائی 1400 سال سے چھپائی جا رہی ہے، جو 1400 سال سے جو بات چھپائی جا رہی ہے، کل انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا۔ جو کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین، خلفائے راشدین، خلفائے راشدین، رسول اللہ نے کہیں بھی اپنے بعد میں آنے والوں کو خلفائے راشدین کی سند نہیں دی ہے۔ کل حوالوں کے ساتھ عرض کیا جائے گا، حوالوں کے ساتھ عرض کیا جائے گا۔ صرف اتنا ہے حدیث میں موجود کہ میرے بہت توجہ ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے حدیث میں۔ اگرچہ حدیث ہم نہیں مانتے لیکن خود انہی کی حدیث ہے، مگر ڈنڈی مار دیتے ہیں اس میں۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز پر محمد و آل محمد۔ انہی کی حدیث ہے مگر اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، اس لیے میں لکھ کر لے آیا ہوں حدیث۔ حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے، حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے، حدیث صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ یہ جو حدیث من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، یہ ترمذی شریف، ابن ماجہ میں، فلاں میں، فلاں میں، سب جگہ ہے، مگر اس لیے نہیں مانتے کہ بخاری میں نہیں ہے۔ بہت توجہ ہے، میں چاہتا ہوں بنیادی باتیں یہاں پیش ہو جائیں کہ جو ہمارے بچوں جوانوں تک پہنچ جائیں۔ انکار کیا جاتا ہے من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، ارے آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ صحیح ترمذی میں ہے۔ آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ ابن ماجہ میں ہے۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے۔ ارے سب میں ہوا کرے، بخاری میں نہیں ہے، بخاری شریف میں نہیں ہے۔ تو آپ یاد رکھیں یہ خلفائے راشدین والی حدیث بھی بخاری میں نہیں ہے، نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، اس میں دونوں سے کسی کتاب میں نہیں ہے۔ 3 کتابوں میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ان 3 کتابوں میں ہے۔ اس کو مانتے ہوئے بیان کرتے رہتے ہیں، تو انہی کتابوں میں من کنتم مولا بھی ہے، انہی 3 کتابوں میں من کنتم مولا بھی ہے۔ اس حدیث کو مان رہے ہو، اس حدیث سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ جب وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے صاحب، صحیح مسلم میں نہیں ہے، تو حدیث جو ہے وہ ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے، نہ صحیح بخاری میں ہے نہ صحیح مسلم میں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے علیکم بتقوی اللہ، تھوڑی سی طویل ہے، وہ سب کو چھوڑ کر جو اپنے مطلب کی چیز ہے،
وہی پیش کر رہا ہوں کہ علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا. دیکھو تمہارے بعد جو بھی حاکم بنے اس کی اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا. اب چاہے وہ کوئی حبشی ہی کیوں نہ تمہارا حکمران بن جائے، تم اس کی اطاعت کرنا اور اس کی تم پیروی کرنا. یہ رسول کی حدیث بیان کی گئی. اس کے بعد سترون من بعدی اختلافا شدیدا، میرے بعد شدید اختلاف پہ پیدا ہوگا. جو بھی تم میں سے زندہ رہے گا وہ شدید اختلاف کو دیکھے گا کہ میری امت میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا، میری امت میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا. فعلیکم بسنتی. سنیے گا حدیث، یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، یہ صحیح مسلم میں نہیں ہے. علیکم بسنتی. اس وقت جب شدید اختلاف ہو رہا ہو مسلمانوں میں، اس وقت تم میری سنت سے تمسک کرنا، میری سنت سے تمسک کرنا. اس کے بعد ہے وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا. توجہ یہیں تک پیش کیا جاتا ہے. ارے توجہ رہے، یہیں تک پیش کیا جاتا ہے. پوری حدیث پیش کیا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو. پوری حدیث پیش کیا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو. رسول نے اہتمام کر دیا ہے کہ کوئی بہکنا نہ پائے، کوئی دوسروں کو خلفائے راشدین میں شامل نہ کرنے پائے. رسول نے تمہاری حدیث ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، تمہاری حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. وہ ایسے راشدین ہیں جو سب کے سب مہدی ہیں. اب مہدی کا لفظ ہٹا دیتے ہو، خالی راشدین کا لفظ لے آتے ہو. اب بتاؤ مہدی کن میں ہے؟ ایک صلوات بھیجو مولانا آواز صدر محمد والا. راشدین المہدیین. نہیں بتایا کہ کون ہے یہ، بلکہ مہدی کا لفظ بتا کر کہہ دیا کہ دیکھو یہ کدھر ہے، یہ کس طرف ہے. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ کون خلفائے راشدین میں شامل ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے تمہاری حدیث سے کہ دیکھو مہدیین کون ہیں. یہ سب کے سب مہدی ہیں. ایک صلوات بھیجو مولانا آواز صدر محمد. کربلا میں جو قربانیاں ہوئی ہیں وہ مجلس مشاورت کے لیے نہیں ہوئی ہیں کہ مجلس مشاورت قائم ہو جائے اور اس پہ خلیفہ کا انتخاب ہو جائے، بلکہ اسلام کو تباہ کیا جا رہا تھا، اسلام کو برباد کیا جا رہا تھا کہ جس کے لیے حسین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں. کربلا معراج کردار کا نام ہے. یہاں کردار کی معراج ہے. جو رسول اللہ کی سیرت تھی اسی پر امام حسین بھی عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں آج جو یہودی فلسطین کے اوپر پانی بند کیے ہوئے ہیں، کھانا بند کیے ہوئے ہیں، یہی یہودی تھے میدان خیبر میں، قلعہ خیبر میں یہی یہودی تھے. سنے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے کہ یہی یہودی تھے. مسلمانوں کے لشکر نے حملہ کیا، 39 دن تک فتح نہیں ہوئی تھی. 39 دن تک فتح نہیں ہوئی تھی. 39 دن تک لشکر جاتا تھا اور ہار کر واپس آ جاتا تھا. لشکر جاتا تھا، شکست کھا کر واپس آ جاتا تھا. آخر میں ایک شخص آیا کہ آپ مسلمانوں کے رسول میں ایک بات بتاتا ہوں، اگر اس پر آپ عمل کر لیجئے تو 2 دن میں فتح ہو جائے گی. 2 دن میں ہو جائے گی آپ کو فتح اگر اس پر آپ عمل کر لیجئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک پہاڑی چشمہ ہے، ایک پہاڑی چشمہ ہے کہ جسے پانی خیبر کے قلعے کے اندر جاتا ہے.
خیبر کے قلعے کے اندر جاتا ہے. اسی چشمے سے خیبر والے پانی استعمال کرتے ہیں. ان کا کوئی اور سورس نہیں ہے پانی کا، ان کے پاس پانی کا کوئی اور ذخیرہ نہیں ہے. اسی چشمے سے پانی حاصل کرتے ہیں. اور یہ قلعے سے باہر سے اندر جاتا ہے، قلعے کے باہر سے ایک کھول کے ذریعے سے یہ اندر جاتا ہے. آپ کیجئے کہ اس چشمے کو بند کر دیجئے، کیونکہ آپ بند کر سکتے ہیں، آپ باہر ہیں وہ اندر ہیں. آپ اس چشمے کو، پانی کے چشمے کو بند کر دیجئے. 2 دن میں ہتھیار ڈال دیں گے جب پیاس سے مجبور ہو جائیں گے. 2 دن میں ہتھیار ڈال دیں گے جب پیاس سے تڑپنے لگیں گے. آپ کو فتح ہو جائے گی، بغیر لشکر کشی کے فتح ہو جائے گی، بغیر تلوار چلائے فتح ہو جائے گی. اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. رسول کے جبین پر شکن پڑ گئی، کہا چاہے فتح ہو چاہے نہ ہو، مگر میں انسانیت کے خلاف کام نہیں کر سکتا، میں اسلام کے خلاف کام نہیں کر سکتا، میں ان پر پانی بند نہیں کر سکتا. چاہے فتح ہو چاہے نہ ہو، چاہے ہم کو کلام ملے چاہے نہ ملے، مگر یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو سیرت رسول اللہ یہ ہے کہ کسی پر کبھی پانی بند نہیں کیا جاتا، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو. اسی طرح سے جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو معاویہ کے لشکر نے فرات پر قبضہ کر لی. فرات کے کنارے جنگ صفین ہوئی تھی، وہ فرات وہاں پر تھی جس رقہ پر، یہ والی فرات نہیں، اصل فرات کا جو دریا ہے، یہ تو نہر ہے فرات کی، وہ اصل فرات کا جو دریا ہے وہاں صفین پر، اور وہاں پہ ہو رہی تھی وہ جنگ. تو اس کے بعد معاویہ کی فوج نے حملہ کر کے فرات پر قبضہ کر لیا اور مولا علی کے لشکر کے اوپر پانی بند کر دیا. اب لشکر کو پیاس سے جو ہے تڑپنے لگا. مولا علی نے امام حسین کی سپردگی میں لشکر بھیجا. توجہ رہے، امام حسین کی سپردگی میں لشکر بھیجا، جاؤ اور معاویہ کے لشکر کو مار کے بھگا دو وہاں سے، فرات پر سے. امام حسین سردار لشکر تھے. یہ لشکر گیا اور معاویہ کی فوج کو شکست دے کر دریا کے اوپر سے بھگا دیا، اور حسین کا قبضہ فرات پر ہو گیا. حسین کا قبضہ فرات پر ہو گیا، حسین کے لشکر کا قبضہ فرات پر ہو گیا. اس کے بعد اب کیا کیا؟ امام حسین تو واپس آ گئے. اب وہاں پر فوج آ گئی. اب فوج نے یہ کیا کہ معاویہ کا اگر کوئی شخص آتا تھا تو اس کو پانی لینے نہیں دیتے تھے. یہ مولا علی کے لشکر میں اس کو پانی نہیں لینے دیتے تھے. اب وہاں پیاس ہو گئی، پہلے یہاں تھی، اب معاویہ کے لشکر میں لوگ پیاسے ہو گئے. جب معاویہ تک بات پہنچی تو کہا کہ علی نے نہیں بند کیا ہوگا. دشمن تھا مگر کردار سے واقف تھا. نہ حسین نے بند کیا ہوگا، نہ لشکر یا نہ علی نے بند کیا ہوگا، کیونکہ علی و حسین کا ایسا کردار نہیں ہے جو پانی میں خود اقرار کر رہا ہے کہ علی و حسین نے بند کیا نہیں کیا ہوگا، لشکر والوں نے بند کر دیا ہوگا. کہ ہم کیا کریں؟ کہ یہ کرو کہ جہاں پر لشکر آپس میں ملے قریب قریب ہیں، وہاں کے 4-5 سپاہیوں کو بھیجو، 4-5 سپاہیوں کو بھیجو، اور وہ خالی سوکھی مشقیں لیے ہوئے ہوں اور وہاں پر چیخنے لگیں کہ ہائے پیاس ہائے پیاس. اتنی زور سے چیخیں کہ علی کے خیمے تک آواز پہنچ جائے، علی کے خیمے تک آواز پہنچ جائے. معاویہ کے لشکر کے 4-5 سپاہی کچھ سوکھی مشقیں لیے ہوئے پہنچے اور وہاں پہ پہنچ کے چلانا شروع کیا، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. مولا نے آواز سنی کہ ارے یہ کون لوگ ہیں؟ کیا فرات پر ہمارا قبضہ نہیں ہوا؟ کہ نہیں، فرات پر تو قبضہ ہو گیا ہے. تو پھر کیا یہ کون پیاس پیاس کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لشکر کے نہیں ہیں، یہ معاویہ کے لشکر کے ہیں. اچھا معاویہ کے لشکر کے؟ کیا معاویہ کے لشکر پہ تم لوگوں نے پانی بند کر دیا؟ کیا معاویہ کے لشکر پہ تم نے پانی بند کر دیا؟ کہا کیونکہ انہوں نے ہم پر بند کیا تھا، لہذا ہم نے ان پر بند کر دیا. امام نے فرمایا کہ اگر ہم بھی ان پر پانی بند کر دیں تو مجھ بھی اور معاویہ میں فرق کیا رہے گا؟ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد وال. ہسٹری پیش کر رہا ہوں، تاریخ پیش کر رہا ہوں، جب ہر ہسٹری میں موجود ہے، کوئی اختلافی چیز نہیں ہے کہ مجھ میں اور معاویہ میں کیا فرق رہے گا. کھول دو پانی سب کے لیے، سب پانی پئیں، کوئی پیاسا نہیں رہے. اس کا مطلب ہے یہ علی کا کردار اور یہ ہے کربلا میں حسین کا کردار کہ جب حر کا لشکر آتا ہے تو پیاس سے زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں. کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کریں، کیونکہ آج عموماً جناب محمد کا ذکر ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یوم جناب زینب میں
کیونکہ جناب عمر محمد کا میں تذکرہ کرتا ہوں، لہذا آج کے دن مجھے کسی اور کے تذکرے کا موقع مل جاتا ہے، لہذا آج میں تذکرہ انشاءاللہ یوم جناب زینب میں جناب عمر محمد کا ذکر ہو گیا، لہذا آج کسی اور شہید کا ذکر ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے حر، جو لشکر لے کر آئے ہیں، پیاس کی شدت سے زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، کائے کے لیے آئے ہو؟ گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یزید اس ابن زیاد کے سامنے آپ کو پیش کرنا ہے، کیا گرفتار بعد میں کرنا، پہلے پانی تو پی لو۔ دیکھ رہے ہو تمہاری فوج کا کیا عالم ہے، 1000 کا دستہ تھا، 1000 کا دستہ تھا، اور یہاں کل 72 لوگ تھے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ 72 لوگوں کے لیے کتنا پانی ہوگا، تو اسی حساب سے تو پانی ہوگا جو 72 لوگوں کے لیے کافی ہو۔ ادھر 1000 لوگ تھے، سارا پانی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ حسین نے اپنے بچوں کا پانی پلا دی۔ کوئی پیاسا نہ رہے، بچوں کے پاس جو پانی ہے وہ بھی پلا دو۔ یہاں تک کہ جانوروں کے لیے حکم تھا کہ اس وقت تک کسی گھوڑے کے سامنے سے تش نہ ہٹانا جب تک کہ اپنا خود منہ نہ وہ ہٹا لے۔ کوئی گھوڑا بھی پیاسا نہ رہے، کوئی جانور بھی پیاسا نہ رہے۔ روایت کہتی ہے کہ حر کے لشکر کا ایک شخص تھا جسے پانی پیا نہیں جا رہا تھا، جب بھی پانی پینا چاہتا تھا ہاتھ اس کے اتنے کانپ رہے تھے کہ پانی گر جاتا تھا، پانی گر جاتا تھا۔ مولا نے منظر دیکھا، خود آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے اسے پانی۔ ارے عزادارو، کربلا میں یہ لوگ کہاں تھے جب سکینہ فریاد کر رہی ہے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، جب ننھے ننھے بچے پکار رہے ہیں ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ ارے ان 1000 میں کوئی ایک تو نکل آتا کہ حسین نے ہمیں پانی پلایا ہے، لہذا ہم احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ نہیں، صرف ایک شخص تھا جو رات کو ٹہل رہا ہے کہ ارے بڑا ظلم ہو گیا مجھ سے، بڑی خطا ہو گئی مجھ سے، ارے بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جناب حر ہیں۔ پھر عمر سعد کے پاس پہنچتے ہیں، اے عمر سعد، کیا کل جنگ ہو کر رہے گی؟ عمر سعد نے کہا کہ ہاں، ایسی جنگ ہوگی کہ کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے پورا میدان بھر جائے گا۔ کانپنے لگے حر، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا حر کا۔ عمر سعد گھبرا گیا، اے حر، کوفے میں تم سے بڑا کوئی بہادر نہیں، تم جنگ کے نام کے اوپر کانپ رہے ہو، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے، تم سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے اور جنگ کے نام سے ڈر گئے؟ حر کہتے ہیں نہ موت سے ڈرتا ہوں نہ جنگ سے ڈرتا ہوں، ڈر اس بات کا ہے کہ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم۔ جہنم میں جلنے کی مجھ میں تاب نہیں ہے، جہنم میں جلنے کی مجھ میں تاب نہیں ہے۔ اس کے بعد صبح نمودار ہوئی، گھوڑے میں سوار ہوئے، بیٹے کو اپنے ساتھ لیا، غلام کو اپنے ساتھ لیا، آگے بڑھے تھے کہ بھائی راستے ملا۔ بھائی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں، مولا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ بھائی نے کہا ارے اتنا بڑا جرم کیا ہے تم نے، کیا حسین معاف کر دیں گے تمہیں؟ کیا فرزند رسول تمہیں معاف کر دے گا؟ حر کے جملے ہیں ہاں معاف کر دیں گے، میرے آقا بہت قریب، میرا آقا مجھے معاف کر دے گا۔ جب قریب پہنچے تو بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھ رومال سے باندھ دو اور میرے چہرے پر میری عبا ڈال دو، میں حسین کے سامنا نہیں کر سکتا، حسین کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس عالم میں پہنچے، حسین کرسی پر تشریف فرما ہے، جاتے ہی حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ اے آنے والے سر تو اٹھا تو ہے کون؟ آنے والے سر تو اٹھا تو ہے کون؟ کہا آقا جب تک یہ نہ کہہ دیجئے گا معاف کیا اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا۔ کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، اب سر اٹھایا۔ آقا میں ہوں گناہگار ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ بچے پیاسے ہیں، یہ بیویاں پیاسی ہیں۔ اے آقا اجازت دیجئے میرا بیٹا میدان جنگ میں جائے، جب میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرے گا تو شاید میرے گناہ کا کوئی ہلکا سا کفارہ ہو جائے۔ بیٹے کو اجازت ملی، بس آخری 2-3 جملے، بیٹے کو اجازت ملی، میدان جنگ میں گیا، داد شجاعت سنی، زخمی ہو کر گرا۔ روایت کہتی ہے کہ باپ کو مدد کے لیے پکارا،
اور آگے بڑھنے لگے. کسی نے بازو پر ہاتھ رکھا. اے حر کہاں جا رہے ہو؟ کہیں بوڑھے باپ بھی جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھاتے ہیں. اے حر میں جاؤں گا. امام حسین تشریف لے جاتے ہیں. تاریخ کربلا بیان کرتی ہے کہ ابھی ابتدائی جنگ ہے. حسین نے اتنی طاقت تھی حسین میں کہ گھوڑے سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھکے, جوان کی لاش اٹھا کر گھوڑے کے اوپر رکھ لی. ابھی اتنی طاقت ہے مگر جتنا جتنا وقت گزرتا گیا حسین کی طاقت جواب دیتی گئی. ہاں قاسم کا لاشا لے تو آئے تھے مگر عالم یہ تھا کہ سینے سے سینہ ملا ہوا تھا, پیر زمین پر خط دیتے ہوئے. لیکن جب علی اکبر کی لاش پر پہنچے تو کون تھا جو کہتا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹوں کی لاشیں نہیں اٹھایا کر. حسین نے علی اکبر کی لاش اٹھانا چاہی. چند قدم چلے تھے, کمر نے جواب دے دیا. لاش علی اکبر زمین پر رکھ دی. کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں, کبھی بائیں طرف دیکھتے. آقا کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ آقا کسے تلاش کر رہے ہیں؟ ارے کہیں حبیب نظر آ جائیں, کہیں زہیر نظر آ جائیں. حسرت سے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں. روایت کہتی ہے کہ چند چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکل آئے تھے. حسین نے انہی کو آواز دے دی, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو. چھوٹے چھوٹے بچے, آخری جملے, چھوٹے چھوٹے بچے لاش علی اکبر لیے ہوئے آگے آگے. حسین والی اکبرہ والی اکبرہ کہتے ہوئے پیچھے پیچھے. آخری جملے وہاں پہنچے کہ جہاں قاسم کی لاش رکھی ہوئی تھی وہیں پر علی اکبر کی لاش رکھی. دیکھنے والوں نے منظر دیکھا, حسین دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے. ایک پہلو میں علی اکبر کا لاشا, ایک پہلو میں قاسم کا لاشا. ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پر رکھا, ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا. آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا. پالنے والے تو دیکھ رہا, میں غریب ہو گیا, میں بے سہارا ہو گیا. اب حسین کے دامن میں کچھ بچا نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ تیری راہ میں حسین نے نچھاور کر دیا. اب نہ میرے علی اکبر ہے, اب نہ میرا قاسم ہے, اب نہ میرا عباس ہے.